ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی کلاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج سے شروع ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتایا تھا، کہا تھا کہ مفتی صاحب قرآن کی کلاس شروع سے شروع کی جائے، بالکل اسٹارٹنگ سے۔ تو انشاءاللہ آج سے قرآن کی کلاس رہے گی اور روزانہ رہے گی۔ میرا ویسے بھی طریقہ یہی ہے کہ میں تھوڑا پڑھاتا ہوں لیکن پابندی کے ساتھ پڑھاتا ہوں روزانہ۔ تو تھوڑا پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ حدیث بھی یہی ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو روزانہ ہو، تھوڑا ہو۔ تو ہم روزانہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کریم کی کلاس روزانہ رہا کرے گی، 5 منٹ 10 منٹ، ایک ایک ورڈ ہم سیکھیں گے۔ 2 ورڈ اگر ہم نے روزانہ سیکھے تو انشاءاللہ وہ آپ نے سنی بچپن میں کہانی پڑھی ہوگی نا، کچھوے اور خرگوش والی، کہ خرگوش اور کچھوے میں دوڑ ہوئی تو کچھوا آگے نکل گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کنٹینیو چل رہا تھا۔ ہم لوگ کیا ہے، شوق میں آ کے بہت سارا پڑھ لیتے ہیں پھر ایک دم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن روزانہ سیکھنا ہے، تھوڑا سیکھنا ہے لیکن روزانہ سیکھنا ہے۔ تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ کافی سارے نوجوان ہیں جن سے میں نے صرف اتنا کہہ رکھا ہے کہ آپ کو جب وقت ملے، ہفتے میں 1 دن وقت ملے، ہفتے میں 2 دن وقت ملے، پڑھنے آؤ، لیکن پڑھنے آؤ، قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہفتے میں 2 دن پڑھنے آتے ہیں، 3 دن پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک سال کمپلیٹ ہوئی ہے اور وہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئے۔ تو روزانہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ دیکھیں اسکرین پر آپ دیکھیں، یہ کہلاتے ہیں جیسے انگلش میں لیٹرز ہوتے ہیں ABCD، ہندی میں ہوتے ہیں چھوٹا بڑا، اسی طرح سے میتھ میں ہوتے ہیں 1 2 3 4، ایسے ہی قرآن میں یہ الفابیٹس ہیں، سارے لیٹرز ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھیں الف، یہ الف، اور پھر اس کو آپ چاہیں تو بے پڑھ لیں، چاہیں تو با پڑھ لیں، ڈزنٹ میٹر، آپ کو جیسے من کرے پیسے پڑھ لیں۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ارے بھائی یہ بے پڑھا جائے گا یا با پڑھا جائے گا، میں کہتا ہوں آپ با بھی پڑھ لیں، بے بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو بے ایزی لگے تو بے پڑھ لیں، آپ کو با ایزی لگے تو با پڑھ لیں، اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کے سب با پڑھا جائے گا۔ جیسے دیکھیں، بے زبر با، با زبر با، اب با زبر پڑھیں گے تب بھی بائی کی آواز نکلے گی، بے زبر پڑھیں گے تب بھی با کی آواز نکلے گی، تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں پہلے ہی لائن میں 4 ہیں اور اس پہلا ہے الف، یہ تو میں سمجھتا ہوں سبھی کو یاد ہوگا، لیکن پھر بھی آج میں اسی کو آپ کو کہلوا دیتا ہوں، دیکھ لیں، میچ کر لیں، اور غلطی ہو تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ الف، با، تا، تے چاہیں تو تے پڑھ لیں، تا پڑھنا چاہیں تا پڑھ لیں، سا کو آپ سے چاہیں تو سے پڑھ لیں، سا چاہیں تو سا پڑھ لیں۔ سا میں عربی اعتبار سے جو پروناؤنسیشن ہے عربی میں سا کی، تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ آگے لگ جاتی ہے، سا آگے والے زبان جو دانت ہے نا اس میں سا، تو یہ فرق ہے سین میں، سا میں اور سا میں، ٹھیک ہے نا۔ تو سا، پھر یہ جیم، پھر ہا کی آواز جو ہے وہ حلق سے جاتی ہے، یہ بھی پروناؤنسیشن کا فرق ہے، ہا سے جاتی ہے حلق سے۔ پھر آگے دیکھیں خا، پھر دال، پھر زال۔ زال میں اور زال میں فرق ہے، زال میں جو زبان ہے وہ یہاں لگ جاتی ہے، زبان کی نوک ہے وہ آگے والے دانتوں پر لگتی ہے، زال، زال، را، زا۔ دیکھیں زا آگے نا، زا میں اور زال میں یہی فرق ہے۔ اسی طرح سے سین میں اور سا میں یہی فرق ہے کہ سا میں زبان کی نوک آگے آتی ہے آگے والے دانتوں پر، اور زال میں اور زا میں زبان اوپر لگتی ہے تالو کی سائڈ میں ہلکا سا، اور زال میں زبان آگے کی طرف آتی ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا، بھلے سے آپ کوشش کرنے کے بعد بھی نہ نکال پائیں کوئی مطلب، لیکن فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیں سین، پھر یہ شین۔ بعض لوگ شین کو سین پڑھ دیتے، نہیں، آپ کو کوشش کرنی ہے، پریکٹس، جتنی پریکٹس کریں گے یہ ورڈ خود بخود نکلنے لگیں گے۔ شین ہے یہ، شین، پھر صاد، پھر زاد۔ آپ اس کو سواد پڑھ لیں اور آپ اس کو زواد پڑھنا چاہیں تو زواد پڑھ لیں، لیکن یہ دواد بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ بعض لوگ اس کو دواد پڑھتے ہیں، تو یہ دواد بالکل نہیں پڑھا جائے گا، یہ زاد پڑھا جائے گا۔ زواد چاہیں تو زاد پڑھ لیں یا زاد پڑھ لیں، لیکن دواد بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ دواد جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تا، پھر یہ زا، آپ اس کو توئے پڑھ لیں یا اس کو زوئے پڑھ لیں۔ تا میں زبان ہلکی سی آگے کو آتی ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، دیکھیے تا اس طرح سے۔ زا تو توئے پڑھ لیں یا زوئے پڑھ لیں، کوئی میٹر نہیں ہے اتنا۔ ابھی میں آپ کو بیسک سکھا رہا ہوں، جب آپ تھوڑا بہت پڑھنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم تھوڑا سا ایڈوانس میں جائیں گے۔
بعض لوگ بہت سارے حفاظ ہیں، مولانا لوگ ہیں، وہ کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں مفتی صاحب آپ کیسے پڑھا رہے ہیں۔ بھائی یہ میں بیسک پڑھا رہا ہوں اور میرا طریقہ ذرا الگ ہے، ہٹ کے طریقہ ہے میرا قرآن پڑھانے کا۔ میں جو بڑے لوگوں کو پڑھاتا ہوں تو ذرا الگ طرح سے پڑھاتا ہوں، پہلے بیسک سب سے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایڈوانس میں لے کر جاتا ہوں۔ پھر آگے دیکھیں عین، یہ بھی الگ سے نکلتی ہے عین، اس کے بعد آگے دیکھیں غین، پھر فے، آپ اس کو فے چاہیں فا چاہیں فا پڑھ لیں، قاف، اور پھر یہ قاف، قاف جو گول بن رہا ہے اور اس پہ جو نقطہ لگ رہا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بعد الگ سے نکلتی ہے قاف۔ آگے دیکھیں کاف، پھر لام، میم، نون، واو، ہا، ہے چاہیں تو ہے پڑھ لیں ہا پڑھ لیں، حمزہ، یا اور یا، دونوں یا پڑھ جائیں گے۔ آپ گول والی یا کو چھوٹی یا کہتے ہیں، پھر اس والی کو بڑی یا کہتے ہیں، تو عربی میں اس کا کوئی میٹر نہیں ہے، یا اور یا بس، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بار بار سنیں آپ روک کے، پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں، آگے بھی بہت آسان ہے۔ پہلا ورڈ ہے تا اور طا، ثا، سین، شین، صاد، ہا، خا، قاف، ذال، زا، زاد، زوئے، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ میں اس کو جلدی اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ یہ تقریباً سبھی کو آتے ہوں گے، اور نہیں آتے ہوں گے تو ویڈیو آپ روک کر اسٹاپ کر کے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جن بھائیوں کے پاس نورانی قاعدہ نہیں ہے، میں یہ نورانی قاعدے سے پڑھا رہا ہوں۔ جن بھائیوں اور بہنوں کے پاس نورانی قاعدہ نہیں ہے تو مارکیٹ سے کتابوں والے کی دکان سے، جہاں دینی کتابیں ملتی ہیں، وہاں نورانی قاعدہ وہاں سے آپ منگا لیں، یا پھر آپ نورانی قاعدے کا ایپ انسٹال کر لیں پلے اسٹور سے۔ پھر جو دو موبائل تو گھر میں ہوتے ہی ہیں، ایک موبائل سے آپ دیکھ کے اور ایک موبائل سے کلپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹر یہ ہے کہ آپ نورانی قاعدے کا منگا لیں، 8-10 روپے کا نورانی قاعدہ آتا ہے، وہ منگا لیں اور اس میں پڑھنے کی کوشش کریں، تو اس کی خوب پریکٹس کریں۔ میں کچھ غلطیوں کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں زال، جو یہ زال بن رہی ہے نا، اس کو جال نہیں پڑھا جائے گا، بعض لوگ اس کو جال پڑھتے ہیں، تو یہاں زال پڑھا جائے گا۔ اگر آپ جال پڑھیں گے تو یہ غلطی بہت بڑی ہے، تو یہ زال پڑھا جائے گا، جال نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے زا ہے، یہ بھی جا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ زا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سین، شین، یہ تو ٹھیک ہے، آسان ہے۔ تو یہ تھے آج کے لیٹرز۔ آپ اپنے بچے، جیسے آپ لوگ بچے پڑھنے، گھر کے ہمارے بچے مدرسے پڑھنے جاتے ہیں، تو آپ یہ اس طرح سے جب میرا سنیں، پھر سننے کے بعد بچوں کو اس کا ایگزام بھی لے سکتے ہیں کہ بھائی بچے ہمارے کتنا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، روزانہ انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میں کلاس پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک آدھ دن کی ناغہ ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ روزانہ ہمیں 10 منٹ قرآن کی خاطر دینا ہے۔ صبح سے شام تک ہم دیکھیں گھنٹوں موبائل میں دیتے ہیں، موویز میں دیتے ہیں، سانگز میں دیتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی دیتے ہیں، ساری چیزوں کو صبح سے شام تک ہم وقت دیتے ہیں۔ 10 منٹ آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں روزانہ 10 منٹ قرآن کے لیے دینا ہے، 10 منٹ روزانہ قرآن کے لیے دینا ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھنے بھی لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ اجر بہت ملے گا۔ ایک لفظ سیکھنے پر، قرآن مجید کا ایک ورڈ پڑھنے پر، سیکھنے پر اللہ تعالیٰ ہزاروں رکعت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید بہت برکت والی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ اب بتائیں آپ کہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھانے والا اور قرآن پڑھنے والا یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ تو بھائی قرآن مجید روزانہ سیکھنا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ اب روزانہ کلاس 10 منٹ کے اندر چلا کرے گی۔ اس کے لیے کچھ شیئر بھی کریں، تمام مسلمانوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا ہر بھائی، ہماری ہر بہن قرآن مجید کو سمجھنے والی اور قرآن مجید کو پڑھنے والی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھیے۔